محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات برائے خوشنودی شہداء کربلا علیہ السلام جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز پاک کلام حدیث کے ساتھ سے ہو چکا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا سید قاسم عباس زیدی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں نذرانی عقیدت پیش کریں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ باواز بلند صلوات۔ آپ کی خدمت میں سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ یہ بھی ڈیوٹی دیا کرتا ہوں کبھی کبھی مولا کی بارگاہ میں، مل کے باواز بلند صلوات۔ امام علی علیہ السلام کی شان میں مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ شیر خدا ہے مرتضیٰ تم نے سمجھ رکھا ہے کیا؟ ارے شیر خدا ہے مرتضیٰ تم نے سمجھ رکھا ہے کیا؟ ارے یہ تو الٹ دیں آسمان فرش زمین ہے کیا؟ ارے یہ تو الٹ دیں آسمان فرش زمین بھلا ہے کیا؟ سماعت فرمائے گا۔ مرحب کو ڈھونڈتے ہو تم اس کا جنازہ وہ پڑا، مرحب کو ڈھونڈتے ہو تم اس کا جنازہ وہ پڑا، آ کر علی کے سامنے زندہ کوئی بچا ہے کیا؟ ہمارے اکثر مسلمان بھائی کہتے ہیں جب ہم حج کر کے واپس آتے ہیں تو جنت ہم پر واجب اور واجب ہو گئی۔ کسی علی والے سے ٹکراؤ ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جنتی ہوں، تو علی کے دیوانے نے کہا جنتی کیوں ہوئے تم؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ تو وہ علی کا موالی کہتا ہے شہر نجف گیا نہیں، کرب و بلا گیا نہیں، شہر نجف گیا نہیں، ارے کرب و بلا گیا نہیں، جنت میں پھر بھی جائے گا، ارے باولا ہو گیا ہے کیا؟ خدا مرتضیٰ تم نے سمجھ رکھا ہے کیا؟ صلوات مل کے باولا ایک مرتبہ پھر بھی بلند ہے صلوات۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی،
ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ ہر شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اور چند قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر چند قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر۔ صلوات محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل کے سارے آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو جگہ آسانی سے مل سکے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سوز و سلام کی نشست شروع ہو چکی ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے سید قاسم عباس زیدی نے بھی کلام پیش کیا مولا کی بارگاہ میں۔ میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائی سید علی حسن نقوی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے، تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے، دیار کیب و بلا میں تیرا اجالا
والا ہے دعائے فاطمہ زہرا نے تجھ کو روپ دیا دعائے فاطمہ زہرا نے تجھ کو روپ دیا تمہیں حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے دیار کئیب و بلا میں تیرا اجالا ہے تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے سکینہ پیاس کی شدت سے مر نہ جائے کہیں سکینہ پیاس کی شدت سے مر نہ جائے کہیں بس اس خیال نے غازی کو مار ڈالا ہے دیار کئیب و بلا میں تیرا اجالا ہے تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے محمد وآل محمد صلی اللہ عباس اجازت منگدائے سنی رب دی شہزادی عباس اجازت منگدائے سنی رب دی شہزادی بی بی سمجھاؤ غازی نو بی بی سمجھاؤ غازی نو نہ توڑے کمر بھرادی عباس اجازت منگدائے سنے رب دی شہزادی اکبر دے روپ چ میں زینب اکھیا دا نور گوایا قاسم دی موت دے صدمے نے مینوں جوند امار مکایا کیویں سونپ دیا اے مقتل نوں کیویں سونپ دیا اے مقتل نوں وسیدی جاگیر وفادی عباس اجازت منگدائے سنی رب دی شہزادی تو بچڑا پاک محمد دا نامان غلام دا توڑی صدقہ زہرا دی چادر دا مینوں خالی ہتھ نہ موڑی اج پتر علی دا آیا اے اج پتر علی دا آیا اے در تے بڑھ کے فریادی عباس اجازت منگ
منگدائے سن یثرب دی شہزادی میں جان دیا دم توڑے گا میرا پیاسا پتر صغیرے جویں ٹولے موت دے سفراتے زینب نے اپنے ویرے اصغر دی جان تو پیاری ہے اصغر دی جان تو پیاری ہے مینو جان عباس بھیرا دی عباس اجازت منگدا ہے سن یثرب دی شہزادی بی بی سمجھاؤ غازی نو بی بی سمجھاؤ غازی نو نہ توڑے کمر برادی عباس اجازت منگدا ہے سن یثرب دی شہزادی بس محمد آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات تمام مومنین و مومنات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج 9ویں محرم کی شب ہے اور شبیہ علم سرکار وفا علیہ السلام برآمد ہونا ہے کل اسی برآمدگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ شب عاشور کل کی شب عاشور شبیہ گہوارہ پاک مولا علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا اور آگے کا پروگرام میں آپ کو بتا دوں وہ پروگرام کچھ اس طرح ہوگا کہ فجر یعنی بروز عاشور کی فجر میں انشاءاللہ مجلس کا اہتمام رکھا گیا ہے اور مجلس بالکل 5:30 بجے 5 بج کے یعنی 5:30 کا مجلس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور مجلس کے اختتام پہ شبیہ تابوت پاک مولا علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا شبیہ تابوت پاک مولا علی اکبر علیہ السلام 5:30 بجے مجلس شروع ہوگی فجر عاشور کی آپ حضرات مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بلکہ سارے ہی اعمال روز عاشور کرنے کے خواہش مند ہوں گے تو سید قاسم عباس زیدی کیونکہ کچھ ڈیوٹی کی وجہ سے جو ہے باہر دنیاوی ڈیوٹیوں کی وجہ سے مشغول ہیں سید باجماعت اعمال نہیں کرا پائیں گے جنہوں نے بھی اعمال کرنے ہوں روز عاشور کے وہ بے شک آ جائیں امام بارگاہ الحسن میں کیونکہ امام بارگاہ الحسن شب عاشور سے ہی شب بیداری کے لیے کھلا رہے گا اور ادھر مومنین کا اور عزاداروں کا ڈیرا لگا رہے گا اور اگر آپ نے اعمال شروع کرنے ہیں تو آ کے صبح 11:30 بجے سے اعمال کا آغاز کر لیں کیونکہ دوپہر کو 1:15 پہ ظہر میں 1:15 میں مجلس عاشورہ برپا ہوگی مجلس عاشورہ کے اختتام پہ شبیہ تابوت سرکار مظلوم کربلا سرکار امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا محمد وآل محمد صلوات اور پھر اس کے اختتام پہ لنگر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور شام کو 7 بجے اسی بارگاہ امام بارگاہ الحسن میں شام غریبان کی مجلس بھی برپا ہوگی آپ حضرات مومنین و مومنات اور عزادارین مظلوم کربلا سے یہ گزارش ہے کہ بھرپور انداز سے شرکت فرمائیں محمد وآل محمد صلوات شعر بڑا غور سے قطع تھا کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے تو احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے محمد وآل محمد صلوات خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں خزانے
کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہو تبھی تو پیاس کہتے ہیں۔ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہو تبھی تو پیاس کہتے ہیں۔ جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ چار مصروں پہ غور ہو ذرا۔ چلو میں لے کے دریا، چلو میں لیے دریا کی جو پیاس کھڑا ہے، چلو میں لیے دریا کی جو پیاس کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے۔ کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگوں، کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگوں، مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور انشاءاللہ مجلس کے ظاہری بات ہے سارے مومنین ڈیوٹیوں کی وجہ سے اور ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے بھی پھنسے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام عاشورے کے دن کا پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کا اعلان مجلس کے اختتام پہ بھی ہوگا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ابھی نیچے ایک مومن عزادار بھائی نے ہمیں روک کے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے اشتہار کے اندر شبیہ برآمدی شبیہ علم مولا غازی عباس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ دستخان پاک سیدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بھی ہوگا، لیکن یہ ڈاؤٹ تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے سب کے سامنے، یہ جو دستخان ہے یہ صرف ہم نے منسوب اور محجوز کر دیا ہے صرف مومنات کے لیے، وہ دستخان کا کوئی حصہ مردوں میں نہیں آئے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سب برِ صغیر سے کوئی نہ کوئی برِ صغیر سے تعلق ہمیشہ ہر کسی کا ہوتا ہے، تو جو پاک سیداؤں کی حاضری یا تابوت یا نیاز ہوتی ہے وہ مردوں میں ہمارے گھروں میں نہیں آئی، تو اسی سلسلے میں ادھر بھی جو ہم نے انتظام رکھا ہے دستخان پاک سیدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ آج کی اس شب کو، وہ صرف مومنات تک ہی محجوز ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بلا کوئی تاخیر میں دعوت دینے جا رہا ہوں سید علامہ سید قاسم عباس زیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المتفضل الوہاب والساطر الصوات والتواب، ونشہد انہ سید المرسلین وخیر المبشرین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین، ونشہد انہ علیاً امیر المؤمنین وسید الوسیین وامام المتقین وقاتل المشرکین وامام نفترزت طاعته ان الحسن والحسین وعلى اطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ونشہد انہ بقائم امر اللہ وبقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ولعنت دائما على اعدائهم اجمعین،
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً صلوات محترم سامعین گرامی قدر، سلسلہ بیان شروع کرنے سے پہلے دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ حضرات کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، شرکاء کی منتظمین کی اور بانیان مجالس کی سعی و کوشش پر اپنی بارگاہ میں بلند درجات عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیات تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پہلے دن سے ابھی تک سلطان زمان کے فضائل اپنی بساط کے مطابق، اپنے کم علم کے مطابق آپ کی پاکیزہ ذہنوں کے اور پاکیزہ قلوب کی نظر کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، میرے حبیب کیا آپ تک چھا جانے والی بات پہنچی؟ اللہ اکبر۔ میرے ساتھ بیدار رہیے گا، اس لیے کہ میں بھی کہیں سے مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، تو اگر آپ بیدار رہیں گے تو میں بھی بیدار رہوں گا، ورنہ میں بھی وقت پورا کر کے اور چلا جاؤں گا۔ اس لیے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں صرف پڑھتا ہوں نام علی پڑھتا ہوں، جتنا زیادہ نام علی حل اتاک حدیث الغاشیہ، میرے حبیب کیا آپ تک غاشیہ چھا جانے والی بات پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ، جس دن جتنے بھی چہرہ رکھنے والی مخلوق ہے وہ سب کی سب خشوع کرنے والی ہوگی، ان کے چہرے اٹھیں گے نہیں، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، فرمایا اس دن ہوگا کیا؟ عمل کرنے والے جتنے بھی ناصبی ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی آیت زمانے کے امام پر شاید ہی میں کبھی آئندہ آپ کو سنا سکوں۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک قرآن کے گھر والوں سے نہ پوچھا جائے، اس لیے کہ قرآن کو کہتے ہیں سامت، سامت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں گونگے کے، تو گونگے کی بولی گونگے کے گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن کے وارث سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حل اتاکا حدیث الغاشیہ، میرے حبیب کیا آپ تک چھا جانے والی بات پہنچی؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا اللہ اس وقت کی بات کر رہا ہے جب قائم کی تلوار کا خوف زمانے پہ چھا جائے گا۔ جب قائم کی تلوار کا خوف زمانے پہ چھا جائے گا۔ عاملۃ ناصبۃ، جتنے بھی عمل کرنے والے ناصبی ہیں۔ پہلے تو میں آپ سوال یہ کرتا ہوں کہ ناصبی کی تعریف کیا ہوتی؟ ناصبی کہتے کس کو؟ بسم اللہ۔ ناصبی اس کو نہیں کہتے جو بے عمل ہو، بد عمل ہو، ناصبی اس کو کہتے ہیں جو زمانے کے امام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی بندے کو وہاں بٹھائے اور اس کی اطاعت کرے۔ جو آپ ہیں آپ حضرات، میں نے کہا ناصبی کون ہوتا ہے؟ ناصبی وہ ہے جو امام وقت کو ہٹائے، کسی بندے کو وہاں بٹھا کر اس کے مقام پر اس کی اطاعت کرے، اس کو فالو کرے، اسے کہتے ہیں ناصبی۔ اور پھر وہ ناصبی اپنے عمل سمیت بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے مولا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ تسلا نارن حامیتن، وہ بھڑکتی ہوئی آگے ہے کیا؟ تو توجہ رکھیے گا، میرے زمانے کے امام نے بہار الانوار میں باقر مجلسی نے اس کو نقل کیا۔ مولا نے اس کی تفسیر میں فرمایا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کوئی اور شے نہیں، قائم کے صحابہ کی تلواریں ہیں۔ قائم کے صحابہ کی تلوار کا نام وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
تو اب سمجھ آیا قرآن ترانہ ہے علی سے لے کر آل محمد کے آخری فرد تک کا. اس لیے کہ مولوی چھپاتا ہے، مولوی کا کام ہے فضائل نہیں بتائے گا. ہاں یہ بھی پوری ایک سوچی سمجھی سازش اور سکیم ہے کہ علی کے فضائل، علی کی اولاد کے فضائل قرآن میں جہاں جہاں بھی ہیں، بس قرآن کو پڑھو سمجھو نہیں. یہ معاویہ کا دستور عمل تھا. خدا کی قسم قرآن کو پڑھو سمجھو نہیں، یہ معاویہ کا طرز عمل تھا. یہ ملعون شام کا طرز عمل تھا، فرعون شام کا طرز عمل تھا کہ اس نے کہا تھا کہ لوگوں قرآن کو صرف پڑھو سمجھو نہیں. مدینے آیا تو لوگوں نے کہا کہ ابن عباس وہ قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کی تفسیر میں علی کے فضائل بھی بتاتا ہے. معاویہ اس سے ناراض ہوا، اس کو اپنے بزم میں بلا کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو علی کے فضائل لوگوں کو سناتا ہے. تو ایک مرتبہ ابن عباس نے جلال میں آ کے کہا تو کیا سمجھتا ہے، کیا تیرے کہنے کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں؟ قرآن کی تلاوت خالی یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہا، یہ قرآن کی تلاوت. علی علی کرنا بھی قرآن کی تلاوت. اللہ اکبر. اکثر میں یہ بیان کیا کرتا ہوں مجمع میں، میرے بھائی دوستو جب بھی علی کا نعرہ لگاؤ تو علی کا نعرہ اس طرح لگاؤ کہ پتہ چلے کہ اندر ماں کی پاکیزگی بھری ہوئی ہے. ہاں یہ بزرگ کی بوڑھی ہڈیاں نہیں ہے، ماں کا پاکیزہ لہو ہے بولتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو علی علی کرتے ہیں ہم سے اکثر اعتراض کیا جاتا ہے یا علی کہتے ہو بڑی اونچی آواز. اب میں آپ سے کہوں نعرہ تکبیر لگاؤ، آپ بہت آہستہ سے لگائیں. نعرہ رسالت بہت آہستہ. یہ جب علی کی بات آتی ہے چھت سے لگتا ہے نعرہ. اس کی مثال، اس کی وجہ کیا ہے یہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے ہماری عوام عادی ہے ٹوٹوں کی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے فضائل کے اگر نہ بیان کیے جائے تو مجلس بور ہو جاتی ہے، اور میں آپ کو بور کرنا نہیں چاہتا. یہاں سے کچھ لے کر جائے. اس بات میں بھی بڑی بڑی فضیلتیں. ہر شے اپنے کل کی طرف جاتی ہے. یہ سائنس کا، ریاضی کا، بائیولوجی کا، کیمسٹری کا، فزکس کا کلیہ ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. آپ کے پاس لائٹر ہے، سگریٹ جلانے کے لیے آپ لائٹر آن کیا، آگ یہ جو فلیم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ اوپر کی طرف. رات میں بھی اوپر جاتا ہے. یہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو کل ہے قرائے نار یہ اوپر رہتا ہے. سورج اوپر ہے اس لیے یہ فلیم اوپر کی رخ کی طرف. کبھی کسی نے دیکھا ہو فلیم جلایا ہو اور وہ دائیں جا رہا ہو، بائیں جا رہا ہو، نیچے جا رہا ہو؟ نہیں، اوپر جائے گا کیونکہ اس کا کل اوپر ہے. پانی کا قطرہ بادل سے گرا سمندر میں گرا. کیوں بھائی یہ سمندر میں کیوں گرا؟ تو سائنس کہے گی اس لیے کہ بادل کا جو کل ہے وہ سمندر ہے. اس لیے بوند جب گری تو اپنے کل میں جا کے ملی. زمین سے آپ نے ٹکڑا اٹھایا آسمان کی طرف پھینکا، جب تک آپ کی قوت نے ساتھ دیا اوپر گیا. پھر کشش ثقل نے، گریوٹی نے اس کو واپس کھینچ لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹکڑا جز تھا، زمین کل تھی. اس لیے اب مومن جب نعرہ تکبیر کا جواب دیتا تو نعرہ تکبیر ایمان کی علامت نہیں ہے، نعرہ رسالت ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ علی کو کہا ہے کل ایمان. اب جس کے دل میں بھی ایمان کا جز ہے وہ کھینچ کے علی کی طرف چلا جاتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ جو رسول الثقلین نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. آپ ذرا غور کیجئے اس تھیوری پر کہ جب بادل آتا ہے سمندر سے پانی کو اٹھاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے. اوپر جانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بادل برستا ہے پہاڑوں پر، پہاڑوں پہ برف جمتی ہے، گرمی میں پگھلتی ہے، ندی نالوں میں جاتی ہے، ندی نالوں سے دریاؤں میں آتی ہے، دریاؤں سے سمندر میں آتی ہے، سمندر سے پھر بادل بارش کے قطروں کو اٹھا لیتا ہے. اگر بادل یہ کہہ دے کہ میں سمندر سے ہوں، سمندر مجھ سے ہے، تو اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟ اس لیے رسول نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے. بات بھولی تو نہیں؟ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ.
کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. جب سرکار نے آنا ہے تو میں نے اکثر خطبے میں شہادت جب دیتا ہوں سرکار کی ولایت کی تو میں کہتا ہوں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. اللہ کا بقیہ، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. تو مومن کون ہے؟ جو کل ایمان پر یقین رکھتا ہو. علی ہے کل ایمان. تمہارے دل میں ہے ایمان کا جز. یہ علی کو ڈگری کم ملی کل ایمان ہونے کی. جب علی جنگ خندق میں جانے لگے، مولوی صرف یہ بتاتا ہے کربلا میں نے حدیث پڑھی جتنے بھی حلالی موالی ہو ان کے لیے میرے پاس امانت ہے میں پہنچا دوں. رسول اکرم نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں. اور پھر یہاں نہیں رکے، میرے رسول نے پھر کہا برز الاسلام کلو الی الشرک کلہ، آج کل کا کل اسلام جا رہا ہے کل کے کل شرک کے مقابلے میں. برز الدین کلو الی النفاق کلہ، آج کل کا کل دین جا رہا ہے نفاق کے کل کے مقابلے میں. تو علی ہے کل ایمان، علی ہے کل اسلام، علی ہے کل دین. اور حلالی موالی جو بھی علی کی ولایت کلیجے کے اندر رکھتے ہو، علی جب گئے ہیں واحد یہ جنگ ہے جس میں میرے مولا کائنات سواری پہ سوار ہو کر نہیں گئے، پیدل گئے. مولا سے پوچھا مولا پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ جب پیدل جانے کی بات آئی تو مولا نے فرمایا دیکھو رسول نے اعلان کرنا ہے کہ میں کل ایمان ہوں. اگر میں سواری پہ بیٹھ کے چلا گیا تو اس حدیث کی روح سے میری سواری بھی کل ایمان ہو جائے گی. لوگوں کو اکیلا علی نہیں پچھتا ہوگا، سواری بھی کل ایمان ہوگی. تو پھر ہوگا کیا؟ تو ایک اکیلا علی کل ایمان بھی ہے، ایک اکیلا علی کل اسلام بھی ہے، ایک اکیلا علی کل دین بھی ہے. اس لیے جس کے دل میں علی ہے وہ کل کا کل مسلمان بھی ہے، کل کا کل مومن بھی ہے، کل کا کل دیندار بھی ہے. اور جس کے پاس علی نہیں، جتنی نمازیں پڑھتا ہو مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے. بقیت اللہ خیر لکم قرآن کی آیت ہے، ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے. اتنے خاموش آپ بیٹھے ہو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. جب سرکار نے آنا ہے تلوار کو نیام سے باہر نکالیں گے، ہر 1000 میں سے ایک کو چھوڑیں گے، 999 قتل ہوگا. روایت ہے جو پل آنچی والی نہر ہے نا قم کی، مولویوں کے لہو سے آدھی سے زیادہ بھر جائے گی. ہاں قلم کیے جائیں گے. سر وجہ کیا ہے قلم کیوں کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ سرکار ہیں محمد کی اولاد، سرکار ہیں ابن رسول اللہ. وہ جب آئیں گے یا تو بات ہوگی قرآن سے یا ہوگی حدیث سے، ان دونوں کو وہ مانتے نہیں. ہاں عمل فتوے پہ ہوتا تو پھر ہوگا کیا؟ سرکار تو فتوہ نہیں سنائیں، سرکار نے پھر تلوار نکال لی اور پھر سر قلم ہوں گے. اور دیکھو سرکار کے 10,000 سپاہی جو ہیں جو قدسی کہلاتے ہیں وہ سرکار کے 313 صحابہ کے گرد ہوں گے. ان میں سے میں نے روایت پڑھی ہے کہ کچھ کے سروں پر چاندی کے خود ہوں گے، کچھ کے سروں پر سونے کے خود ہوں گے. توجہ رہے، جب میں نے تحقیق کی ہے سونے چاندی کے خود سروں پہ کیوں ہوں گے تو مولا فرماتے ہیں جس نے کبھی سر سے غم حسین میں خون نکالا ہوگا قائم کی فوج میں اسے سونے کا خود ملے گا. سرکار کی سواری کے ارد گرد
जो सरकार हैं, ये कोई खुदा की कसम ये मौजू क़यामत तक पढ़ता रहूं तो हक अदा ही नहीं होता, फ़ज़ाइल पूरे नहीं होते। मेरे मौला जो है, देखो हर शय जो होती है ना, हर शय, मौला को जो बकिया कहा गया उसका भी एक राज है। जितनी भी अशिया हैं जो बनी हुई हैं, मादी हैं या हयातियात से उनका ताल्लुक है, हर शय की दो इल्लतें होती हैं। एक इल्लत गाई होती है, एक इल्लत मुबकिया होती है। इल्लत गाई क्या होती है? मिसाल के तौर पर ये स्पीकर बना है, ये इसलिए बना है कि मैं इस पे आके स्पीच दूं। अगर मैं ही ना हूं तो इल्लत गाई किस बात की? वजह, इसका सबब क्या है? ये बना इसलिए ताकि मैं तकरीर करूं इसको सामने रखकर। अगर तकरीर ना रहे तो इसका वजूद बाकी नहीं, ऐसे ही। और इल्लत मुबकिया क्या होती है? जिसके सबब से ये बाकी है। ये पार्ट्स जितने भी है ना इसके, जिनके जरिए ये बना है, अगर ये ना हो तो ये बाकी नहीं रहेगा। इनका आपस में मिल जाना और कुछ पेच यहाँ लगे होंगे, स्क्रूज, उनके जरिए ये एक शक्ल में आपके सामने आया, वो है इल्लत मुबकिया, बाकी रहने की वजह। नहीं, और करीब आके मैं बात कर, तो एक मिंबर बनाया जाए लकड़ी का, उसकी वजह जो इल्लत गाई है वो है ताकि कोई उस पर बैठ के तकरीर करे। और इल्लत मुबकिया उसकी जिसके सबब से वो मिंबर बाकी है, वो है कीलें। तो आपने कीलों को ठोक ठोक कर उसके फट्टों को एक जगह एक शक्ल दे दी। वो जो शक्ल दी है, वो शक्ल जिसके सबब से बाकी है, वो है इल्लत मुबकिया। अब कायनात जब अल्लाह ने बनाई तो कायनात की वजह खिलकत पहला मोहम्मद, बाकी रहने की वजह आखिरी मोहम्मद। सरकार है बक़ियतुल्लाह, अल्लाह का बाकी, जिसके सबब से ये कायनात भी बाकी। जब सरकार ने आना है, जिब्रील नाजिल होंगे, सरकार के हाथ पर बैअत करेंगे। बैअत, आपको पता है ये बैअत क्या होती है? बैअत के मानी क्या? बैअत के मानी होते अपने नफ्स को बेच देना। नफ्स को बेच देना। मुझे बताओ, इमाम अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक किसके हाथों पे आके जिब्रील ने बैअत की? कल तक का दिन ले लो, किताबें ले लो, अपनी मर्जी के मौलवी ले लो, कल आके इसी वक्त बता देना मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ। हाँ, कोई नहीं मिलेगा। वो कहेंगे यकीनन कोई हदीस नहीं है कि जिब्रील ने किसी की बैअत नहीं की। तो जो आखिरी आने वाला है जिब्रील इसकी बैअत करेगा। और कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं नहीं कह सकता। मैं क्या करूं, मेरा कलेजा फटा जाता, लेकिन नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है ये। कभी कहूंगा, हर मौका कहने का होता नहीं, हर बात बताने की होती नहीं, मजबूरियां होती है इंसान की भी। जिब्रील बैअत कर लेगा, जब बैअत हो जाएगी तो होगा क्या? जिब्रील सरकार के सवारी की बाग पकड़ेगा, आगे आगे चलेगा। तवज्जो रहे, मैं यहाँ बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूँ, आज़ादार बैठे हो। वो कौम बैठी है जो सुलझना निकालती है, जो सुलझना को सिद्ध करती है, सुलझना से दुआएं मांगती है। लोगों से जब पूछा जाता है, मौलवी से पूछा जाता है सुलझना क्यों निकालते, भाई ये तो बिदअत है, अब नहीं मौलवी कहते हैं, क्योंकि उसके पास दलील कोई नहीं है। जिब्राइल हम देखे यहाँ पर आकर कि जिब्राइल सरकार की सवारी की आगे बाग पकड़े हुए, इजराइल सवारी के पीछे है, दाएं मीकाइल है, बाएं इसराफील है। यानी मैं जुमला कह दूं, आगे सरकार के तमाम मलाइका के सरदार जो अमानतदार है वो चल रहा है, जिसका काम है नबियों की हिफाजत करना, और पीछे मौत चल रही है, दाएं हयात चल रही है, बाएं रिस्क चल रहा है। ये तो सरकार की सवारी की फरमाइश क्या है? सैयद के आगे आगे जिब्राइल, पीछे पीछे इजराइल, दाएं इसराफील और बाएं मीकाइल। इसराफील का काम क्या है? पढ़ो, ये सूर फूंकेगा, जिंदा भी होंगे और लोग मुर्दा भी होंगे, तो इसका काम है जिंदगी और मौत बांटना। इजराइल का काम है सिर्फ मारना। मीकाइल का काम क्या है? रिस्क तकसीम करना। और जनाब जिब्राइल का काम है तमाम निजाम आलम में जितने भी मलक हैं उनको ऑर्डर लगाना। अब मैं जुमला कहूं, जिसकी सवारी की बाग पकड़ने वाला मुलाजिम
جس کی سواری کے پیچھے موت چلتی ہو، جس کی سواری کے دائیں طرف حیات چلتی ہو، جس کی سواری کے بائیں طرف رزق چلتا ہو. میں اپنی سرکار کی ایسا نعرہ نہیں، مل کے نعرہ ہے میری. میں سرکار کی بات نہیں، سرکار کی سواری کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے جب جلوس میں سواری نکالتے ہو، جس کا کلیجہ چلے اس کے کلیجے کو اور جلاتا ہوں، کیونکہ علی کے ذکر کے اندر فائدہ یہ ہے، علی کا ذکر ایک ہوتا ہے، حرامی کا دل جلتا ہے، حلالی کے کلیجے میں ٹھنڈک ہوتی ہے. رات میں سواری کی کرتا ہوں. سرکار کی یہ جو سواری ہے، میں نے کیا کہا، آگے جبرائیل، پیچھے موت، دائیں رزق، بائیں حیات، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب جلوس کے اندر جو تم لے کے چلتے ہو، سرکار کی سواری ذوالجلال لے کے چلتے ہو. کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو سرکار کی سواری کی مہاریں پکڑ لیتا ہے، باغ پکڑ لیتا ہے، ایسا ہے. اگر سمجھ کے پکڑے تو کائنات کا نظام ہاتھ میں آ جائے. کیا بات ہے. کامران شاہ جی بھی کئی مجمع میں ہوں گے، ان کے لیے میں ہدیہ کرنے لگا ہوں یہ جملے. میں نے کیا کہا کہ آگے آگے باغ پکڑتے، کائنات کا نظام ہاتھ میں آ جائے. اور جو سواری کے اکثر پیچھے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پنکھے اٹھا کے سواری کو ہوا جل رہے ہیں. اگر خدا کی قسم سمجھ کے یہ ڈیوٹی کرے، سمجھ کے، تو موت پہ قادر ہو جائے. سواری کے دائیں طرف چلتے ہیں، بائیں طرف چلتے ہیں. یہ تو میں سرکار کی سواری کے فضائل سنا رہا ہوں. جبرائیل کی سواری کے اگر کچھ باتیں بتاؤں تو تمہارے فیوز اڑ جائیں گے. ہاں وقت ہے میں بیان کروں آپ کے. اچھا، جناب موسیٰ کا دور تھا. جناب موسیٰ کے دور میں جب موسیٰ لے کے چلے ہیں بنو اسرائیل کو، تو رات کو کیونکہ تاریکی تھی، خاموشی تھی، جب قافلے کو لے کے چلے تو گھوڑوں کی، ٹاپوں کی آوازیں، لکڑی کے پہیے تھے ان کی چڑچڑاہٹ کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آوازیں، قدموں کی آواز. جب کئی ہزار بندے ساتھ چلیں گے، قدموں کی آواز بھی ہوگی. فرعون کی آنکھ کھلی، اپنے سپاہیوں کو کہا دیکھو یہ کیسی آواز. جب دیکھا، کہا کہ فرعون رات کی تاریکی میں اپنی قوم کو لے کے جا رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پیچھے لشکر لگاؤ. جب پیچھے لشکر لگا تو آگے دریا تھا، پیچھے فوج آ گئی. تو انہی کے کسی بندے نے کہا، موسیٰ نے تو مروا دیا نا ہمیں، آگے دریا آ گیا، پیچھے لشکر آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا، جب دریا پھاڑا سارا لشکر اتر گیا. اور جناب موسیٰ کا گھوڑا نہیں اترتا دریا کے اندر، نہیں اتر رہا. تو اب جبریل نے کہا سرکار تیری حجت ہے، مشکل میں ہے، کیا کروں؟ کہا کہ ایسا کرو، مادہ گھوڑا لے جاؤ، یعنی اگر یہ گھوڑا ہے تو گھوڑی لے جاؤ ساتھ، اور اس کے آگے آگے چلاؤ. جب یہ اپنی نو کو دیکھے گا تو پانی میں اتر جائے گا. اب وہ جبرائیل علیہ السلام آئے سواری پر. جب وہ گزرے تو سرکار کے لشکر کے اندر سامری بھی تھا. سامری جس کو جادوگر کہتے ہیں، بنو اسرائیل کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس کو کیسے، اس نے دیکھا کہ یہ جو گزرا ہی جبرائیل ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ پاکستان سے خطیب آئے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا کچھ رشتہ تھا اس سے، لیکن وہ رشتہ بتا کر نہیں گئے، خالی چلے گئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ رشتہ کیا تھا. ہاں، کیونکہ جلوس سے خطاب تھا اور درمیان میں انہوں نے یہ سوال چھوڑ دیا. کئی مومنین نے مجھ سے پوچھا بھی تو میں نے ان کو جواب دیا. آج مجمع میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جب وہ چلے ہیں تو اس سامری نے تھوڑی سی خاک اٹھا لی جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے. جو حسین کی سواری کا احترام کرتے ہو یا حسین کی سواری سے رزق مانگتے ہو یا حیات و موت مانگتے ہو، ان کے لیے جملہ کہہ دے رہا ہوں. وہاں سرکار کی سواری نے جبریل کی سواری کے قدموں سے خاک اٹھا لی، اٹھا کے اپنی تھیلی میں رکھ لی. اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے؟ کیونکہ وہ وقت یاد کرو جب فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد میری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے دائیوں سے کہا کہ جتنی بھی مائیں حمل رکھتی ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کے بچوں کو نکال کے مار دیا جائے. تو جو مومنہ مائیں تھیں وہ پریشان ہو گئے. جو درود آہستہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں جملہ خاص ہے. تو وہ مائیں گریاں کرنے لگی. ان کا پالنے والے ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو مار دیں گی، کیونکہ جیسا بھی وہ حمل نمودار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 مرتبہ درود پڑھو، شکم پہ پھونکو،
جتنی سی بڑی ڈاکٹر یا دائی ہوگی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں. آواز بلند صلوات پڑے گی. اچھا درکار وہ پڑھا پھونکا دائیاں واپس چلی گئی, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پیٹ میں کچھ ہے. جب بچے دنیا میں آ گئے تو اب مائیں پریشان ہوئی کہ پالنے والے اب تو بچے آ گئے, اب تو فرعون مروا ہی دے گا. فرمایا جو پہلے کہا تھا وہی عمل کرو, 10 مرتبہ پڑھ کے پھونکو, اور بچوں کی نگرانی کے لیے, ہر بچے کی نگرانی کے لیے میں ایک فرشتہ بھیجوں گا. جب تک وہ بچہ 10 سال کا نہیں ہو جاتا, جب تک وہ عوام کی نظروں سے غائب رہے گا, صرف ماں کو نظر آئے گا. یہ درود کی فضیلت تھی. اور یہ جو سامری جادوگر ہے اس کا اصل نام تھا موسیٰ بن ظفر, اور اس کو پالنے کی ڈیوٹی جبریل کی لگی تھی. چونکہ 10 سال جبرائیل نے پالا, جبرائیل کی خوشبو سے بھی واقف تھا, جبرائیل کے پروں کی حرکت سے بھی واقف تھا. تو چونکہ اس مجمع کے دوران جب جبرائیل گزرے اس کے مشام میں خوشبو جبرائیل آئی. اب یہ یہاں سمجھ گیا کہ یہ جبریل کا گھوڑا ہے, اور اسے پتا تھا جبرائیل عام ملک تو نہیں, سید الملائکہ ہے, عالم ماورا سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس کی سواری کی سموں سے لگی ہوئی مٹی اٹھا لی تو میں حیات بانٹ سکتا ہوں. لیکن بات معرفت کی ہے میرے بھائی, معرفت کی بات. کوئی بھی کلام آپ لیتے ہیں نا, مثال سے واضح کروں. ایک مولوی صاحب مسجد میں اعلان کر رہے تھے, گاؤں تھا دیہات, ساتھ ہی دریا بھی بہتا تھا. تو دیکھا سرکار جیڑا بھی بسم اللہ پڑھ کے چاندہ ہوئے دریا تو لنگ ویس, بسم اللہ پڑھے تو دریا تو لنگ جائے, پانیوں کو راستہ دے دے. یہ بات سنیے, گڈڑیا بھی وہاں تھا, بکریاں چراتا تھا. اس نے کہا بھائی مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی. میں میلوں کا سفر طے کر کے پل کے اوپر سے جاتا تھا, آج تو میں بسم اللہ پڑھ ساتھ لنگ جاتا. اب ہوا کیا, گڈڑیا تھا لیکن شک کا جرثیم نہیں تھا, شک کا جرثومہ اندر نہیں تھا. کئی سو بکریاں بسم اللہ پڑھتا پانی پہ سے چلا جاتا, اور حیرت اس بات کی بکریاں بھی چلی جاتی. ہاں حیرت میں ڈوبے رہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے پڑھنا یہی ہے. بکریاں گزرتی گئی, روزانہ آتا بسم اللہ پڑھتا گزر جاتا. ایک دن جس مولوی نے خطبہ دیا تھا بسم اللہ پڑھو تو دریا تو لنگ جاؤ, وہ بھی دیکھنے لگا. دیکھا فوراً جا کے قدموں میں گر گیا, بابا تو تے ولی اللہ ہے, اللہ دا ایڈا وڈا ولی. بیٹے ہاتھ لگ پکڑا, پاؤں پکڑ لیے. کہا مولوی صاحب کھڑا تھی, کیا ہو گیا, وجہ کیا ہوئی؟ کہا اتنا بڑا ولی ہو تم بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل کے گزر جاتے ہو. کہا مولوی صاحب حیران کیوں ہوتے ہو, آپ ہی نے تو بتایا تھا, سرکار آپ ہی نے بتایا تھا بسم اللہ پڑھو پانی پہ سے گزر جاؤ. اب مولوی صاحب چونکے, اچھا میں نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. گزر گیا تو اس نے, مولوی صاحب نے سوچا اب رہے توجہ, جملہ میں کہنے لگا. اس نے سوچا میں نے بتایا تھا, میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. اب یہ سوچ کے دریا کے کنارے آیا, توجہ رہے, دریا کے کنارے آیا. پہلے سوچا بسم اللہ, قدم رکھنے لگا, اگر ڈوب جاؤں تو ایسا کرتا ہوں پہلے کپڑے اتار لیتا. یہ آپ ہنس رہے ہیں لیکن غور کیجئے, پہلا شک دل میں آ گیا, پہلا شک دل میں آیا. کہا کپڑے اتار لوں پھر جاتا ہوں. اب جب کپڑے بھی اتار لیے تو کہا بسم اللہ, جھاڑی کو پکڑ لیتا ہوں, اگر پاؤں سلپ بھی ہو گئے تو جھاڑی سہارا دے دے گی. یہ دوسرا شک آ گیا. اسی طرح قدم رکھا گڑپ پانی کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شے پڑھتے ہو اس پہ اگر اعتقاد نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. نماز پڑھو سمجھ کے نہ پڑھی تو فائدہ کوئی نہیں. یہاں آ کے حسین کو روئے اور ماتم کیا, سمجھ کے نہ کیا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. زمانے کے امام کو پکار رہے ہو مدد کے لیے, اگر سمجھ کے نہ پکارا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے تو فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ خیر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. تو پہلے ان کی سواریوں کو سمجھو, پھر سرکار قائم تک آنا. کہنے کا مطلب یہ ہے, آج میری 8ویں یا 9ویں مجلس تھی,
سرکار کے فضائل جتنے بھی پڑھ لیے جائیں، جتنے پڑھ لیے جائیں اتنا ہی تھوڑا ہے، اس لیے کہ اللہ خود اپنے قرآن میں کہتا کہ اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، درخت قلمیں بن جائیں اور جن و انس لکھنے والے ہوں تو قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے یا مر جائیں گے، مگر ان کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ مولا سے پوچھا مولا یہ کلمات کیا ہیں جو ختم نہیں ہوتے؟ تو امام حسن کا جملہ ہے ناہنو کلمات اللہ لا تدرک فضائلنا ولا تستسقا، فرمایا ہم ہی اللہ کے وہ کلمات ہیں جن کے فضائل کا کوئی تدارک ہی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں مل کر آواز کار جس کا آج علم برآمد ہونا ہے، دو چار جملے اس کی بات میں کہہ کر اور مسائل کی طرف آتا ہوں۔ 313 سردار ہوں گے سرکار کے لشکر کے، اور سرکار کے لشکر کا علمدار یہی عباس۔ اللہ اکبر۔ اور آج پھر پابندی کوئی نہیں ہے، میں نے جملہ کہا آج پابندی کوئی نہیں۔ آج یہ خون حسین کا وارث کہہ دے گا عباس جس طرح کربلا میں حسین کی طرف سے پابندی تھی، زینب کی طرف سے پابندی تھی، آج میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں، آج دل کی حسرتیں کھول کے نکالو۔ اللہ اکبر۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، میرے نہیں اس کے قطعے کے صرف 4 یہ سطریں پڑھ رہا ہوں۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، اور جو گود کے پلے تھے وہ مٹی پہ سو چکے، پھرتے تھے بے قرار تنے باش باش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش۔ عزاداروں جب شہید ہو چکے ہیں سرکار ابوالفضل عباس کے سامنے، قاسم کے ٹکڑے آئے، سرکار دیکھتے رہے، حبیب جیسا مہمان چلا گیا، عباس دیکھتے رہے، خور جیسا مہمان گیا، عباس دیکھتے رہے۔ رونے والوں ایک مرتبہ عباس کا سینہ تنگ ہوا، حسین کے سامنے آ کے کہتے سرکار اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے، لڑنے کی نہیں تو مرنے کی تو اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے دوسری طرف رخ کر کے کہا عباس تمہیں لڑنے کی اجازت کیسے دوں، تم تو میری فوج کے علم بردار ہو۔ رونے والوں جملہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ایک مرتبہ علی کے لال نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا او میرے سردار پہلے یہ تو بتا وہ میرا لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علم بردار ہوں۔ رونے والوں حسین سے کہا آقا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ رونے والوں میرے آقا حسین نے کہا عباس اگر لڑنے کی اجازت لینا ہے تو جاؤ سکینہ کے خیمے میں چلے جاؤ۔ رونے والوں عباس سکینہ کے خیمے میں گئے۔ روایت کہتی ہے میرے مولا عباس نے اس وقت کے جتنے مروجہ ہتھیار تھے، جو ہتھیار اس زمانے میں رائج تھے، وہ سارے عباس نے اپنے بدن پر سجائے، زرہ باندھی، خود پہنا، تیر کمان رکھے، نیزہ لیا، تلواریں لی، گرز لیے، سب کچھ لے کر جب عباس تیار ہوئے تو ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کے پاس آئے، کہا شہزادی اب وہ میری مشق بھی دے دیجئے کہ جس کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ رونے والوں شہزادی نے معصوم ہاتھوں سے مشق اٹھائی، مشق ہاتھ میں اٹھانے کے بعد شہزادی نے کہا چچا آپ کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے، اگر آپ جھک جائیں تو یہ مشق میں آپ کو پہنا دیتی ہوں۔ رونے والوں عباس کی وفا کے قربان ایک مرتبہ ام البنین کا لال جھکا، روایت کہتی ہے اتنا جھکا عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پر آئے، سکینہ نے مشق پہنائی، اور ایک مرتبہ کسی کا ہاتھ عباس کے شانے پہ آیا اور کہا میرے لال تیری مرتبہ دانی کے تصدق میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں تو نے میرے حسین کی بیٹی کے قدموں کو چھوا، تیرا ہاتھ
حسین کے خیمے میں رونے والوں حسین نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک سرکار وفا کو ہتھیار میں یا روایت ہے لوہے میں ڈوبا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے کہا عباس جی آقا یہ خود کیوں پہنا ہوا؟ جملہ سننا جو رونے آئے ہو سرکار عباس کو، سرکار وفا کو پرسہ دینا، شہزادی کونین کو، مولا حسین کو. عباس جی آقا یہ زرہ کیوں پہنی ہے؟ سرکار اس لیے تاکہ تیروں تلواروں سے بدن محفوظ رہے. مولا حسین نے ایک مرتبہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہا عباس محسوس نہ کرو تو یہ زرہ اتار. رونے والوں عباس نے زرہ اتاری کیونکہ حکم امام واجب اور اوجب ہوتا ہے. اطاعت کرتے ہوئے عباس نے زرہ کھول دی. عباس میرے بھائی یہ خود کیوں پہنا ہے؟ سرکار اس لیے کہ تلواروں سے محفوظ رہوں. عباس یہ خود بھی اتار دو. رونے والوں ادھر خود اور زرہ اتاری. علی کی بیٹی ایک مرتبہ ایسے آگے بڑھی جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے. کہا بھیا حسین کیا میرے عباس کو جان بوجھ کے 9 لاکھ بھیڑیوں کے حوالے کرو گے؟ جانتے ہو یہ سب عباس سے غصہ رکھتے ہیں، میرے عباس سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ سننا تھا کہ میرے آقا حسین نے کہا عباس 2 تلواروں کی جگہ 4 لے جا، تیر ترکش کے اور لے جا، کمان اور لے جا. مگر جملہ سننا عزادارو جو رونے آئے ہو، میرے آقا حسین نے کہا عباس مگر اتنا یاد رکھنا جتنے شامی تو کربلا میں مارے گا اس کا بدلہ میری زینب کو شام میں دینا پڑے. عباس جتنے بدلے جتنے شامی مارے گا میری زینب کو اتنے پتھر شام کے بازار میں کھانے پڑیں گے. رونے والوں عباس نے یہ سنا تلواریں اتار کے رکھ دی، نیزہ رکھ دیا، کمان رکھ دی، ترکش رکھ دی. ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ام البنین کا لال جب باہر آیا رونے والوں سوار ہوئے. میرے عباس نے نہر الکما میں گھوڑا ڈالا. رونے والوں میرے مولا نے سکینہ کی مشق بھری. اب جو مشق لے کر عباس خیام کی طرف چلے ہیں، ظالموں نے تدبیر کی، چاروں طرف سے تیر آئے. رونے والوں ابو الفضل عباس مشق کو سینے کے نیچے دبا کر کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. رونے والے مشق کو سینے کے نیچے دبا کر عباس جب چلے ہیں تو سامنے سے ایک تیر آیا. رونے والوں عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. شہزادہ فرماتا ہے کہ میں نے وہ تیر نکالنے کے لیے جھک کے زانو کے اندر پھنسا کر نکالنا چاہا. ظالم کو موقع ملا، اس نے گرز مارا، عباس کا سر شگافتہ ہوا. ایک مرتبہ میرے آقا نے زین چھوڑی. رونے والوں زین کا چھوڑنا تھا. عباس نے کہا آقا علیکہ منی السلام، آقا میرا آخری سلام قبول فرمائے. اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رونے والوں یہ عباس کا جملہ سنا. اب میرے مولا آقا حسین نے کمر تھامی اور لوہا پڑا. عباس الآن انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. ارے عباس میری کمر جھک گئی ہے. یہ کہتے ہوئے حسین عباس کے لاشے پر آئے. رونے والوں عباس کے لاشے پر جب آئے ہیں دونوں بازو قطع ہو چکے تھے. عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں اس تیر کے نکلا ہوا خون تھا. رونے والوں جب میرے مولا عباس کا سر حسین نے زانو پر لیا، زانو پر رکھا، میرے مولا نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا. سرکار عباس زور زور سے رونے لگے. میرے آقا حسین نے کہا بھیا عباس تو میرا شیر ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا مولا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. کہا عباس بیان کرو. کہا آقا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، جب شمر خنجر چلا رہا ہوگا، جب آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ عباس کے سرانے سے آواز آئی عباس میں زہرا اپنی جھولی میں کٹواؤں گی. رونے والوں حسین نے کہا عباس میں تیرے لاشے کو خیمے میں لے چلوں. کہا آقا میرا لاشو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے کہہ کر آیا تھا پانی لے کر آؤں گا. رونے والوں ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے شہزادہ علی اکبر کو کہا اکبر تم یہ علم اٹھا لو، تم یہ علم اٹھا کر لے چلو. رونے والوں روایت کہتی ہے شہزادی سکینہ 63 بچوں کے ساتھ خیام کے باہر کھڑی تھی اور ہر ایک سے یہ کہہ رہی تھی اے بچوں سب سے پہلے پانی
خون میں بھرا